الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين أما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن کا راستہ، اس میں کل ہم نے جو بات کی تھی وہ زندگی کے سفر کے متعلق کی تھی۔ ہم اپنی زندگی کا سفر کیسے شروع کریں، اس میں ازلی اور ابدی زندہ حقیقت جو ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ قرآن حکیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل کیا، اور پھر نئی دنیا آپ کی منتظر ہے، اس عنوان کے تحت ہم نے کل بات کی تھی کہ ایک نئی دنیا میں آپ جنم لیں گے، ایک نئی دنیا میں آپ قدم رکھیں گے جب آپ قرآن کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے یہ قرآن کیا ہے، یہ بے حساب رحمت اور یہ عظمت اور خطرات اور رکاوٹیں اس میں کیا ہو سکتی ہیں اس راستے پہ چلنے کی، اور پھر ہم دیکھیں گے یہ تلاوت کیا چیز ہے، قرآن پاک کی تلاوت کس چیز کا نام ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن آج تھوڑا سا اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے کہ قرآن میں انسان کے لیے جو کچھ ہے اس کی عظمت اور اہمیت کا ادراک کرنا یا اسے بیان کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کرنا یا اس کا ادراک رکھنا، اس کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن آغاز کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، آپ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ آپ کے اندر اپنے کل وجود کے ساتھ قرآن کے اندر ڈوبنے کا جذبہ بیدار ہو، آپ کے اندر کلی وابستگی پیدا ہو قرآن کے ساتھ، مکمل سپردگی اور مسلسل کوشش کے ساتھ، جیسا کہ اس کا تقاضا ہے، قرآن کے راستے پہ چلنے کا یہ تقاضا ہے، اس طرح کی کلی وابستگی، مکمل سپردگی اور مسلسل کوشش اور قرآن کے اندر ڈوبنے کا جذبہ۔ قرآن آپ کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے کہ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یہ بات سورہ بقرہ میں 38 نمبر آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اس دنیا میں شر، اس دنیا میں باطل کی قوتوں کے مقابلے میں کوشش کے لیے یہ آپ کے کمزور وجود کی مدد ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب انسان کے کمزور وجود کی مدد کے لیے اللہ نے دی ہے، آپ کے خوف اور پریشانی کو قابو کرنے کے لیے یہی واحد ذریعہ ہے۔
واحد ذریعہ ہے جب آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں تو کامیابی اور نجات کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہی واحد نور ہے۔ آپ کے نفس کے امراض کے لیے اور آپ کے چاروں طرف جو خرابیاں بکھری پڑی ہیں ان کے لیے واحد شفا یہ قرآن ہے۔ یہ آپ کی فطرت، یہ آپ کی تقدیر، آپ کے منصب، آپ کے فرائض، آپ کے خطرات، آپ کے انعامات کے لیے مسلسل یاد دہانی ہے اور مسلسل ذکر ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی وہ ہستی اسے لے کر آئی جو آسمانوں میں طاقتور اور قابل اعتماد ہے، تو اس کا پہلا مسکن، اس کی پہلی رہنے کی جگہ وہ قلب مصفا و اعلیٰ تھا جو انسانیت کی تاریخ میں بالکل منفرد تھا، اور وہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک۔ غور کیجئے کہ اللہ نے کون سا دل، کون سا قلب اس قرآن کے لیے چنا کہ وہ قلب مصفا، وہ قلب اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک اس کے لیے چنا گیا کہ ان کے دل میں یہ قرآن اتارا گیا۔ کسی بھی چیز سے زیادہ اپنے خالق کے قریب تر اور نزدیک تر ہونے کا صرف یہی راستہ ہے۔ یہ آپ کو اس ہستی کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، کائنات پر اور تاریخ پر، اس کی حکمرانی کے بارے میں، اس کے آپ سے تعلق کے بارے میں، آپ کے اس سے خود اپنے آپ سے، دوسرے انسانوں سے اور دیگر ہر موجود شے سے تعلق کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی ہستی کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بتاتا ہے، اس کائنات کے بارے میں بتاتا ہے، اور تاریخ پر اس کی حکمرانی کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کے تعلق کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ سے تعلق کے بارے میں، اور آپ کے اس سے خود اپنے آپ سے تعلق کے بارے میں، اور دوسرے انسانوں سے تعلق کے بارے میں، دیگر ہر شے جو موجود ہے اس دنیا میں اس سے تعلق کے بارے میں یہ بتاتا ہے آپ کو۔ آپ کے لیے جو انعامات یہاں منتظر ہیں یقیناً وہ بہت ہیں، مگر آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ لیکن سفر کے اختتام پر آپ کے لیے جو کچھ منتظر ہے، حدیث قدسی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ اگر چاہو تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں پڑھو، پھر ان کے اعمال کی جزا میں جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر تک نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ سے، اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں سے اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی ہدایت کے لیے میں کچھ نہ کچھ بھیجوں گا۔ تو وہ بھیجی ہوئی چیز، اس کی تکمیل، اس کا مکمل ہو جانا، مکمل ہدایت قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بے حساب رحمت ہے، کیسے بے حساب عظمت ہے یہ قرآن۔ اس میں سب سے زیادہ عام یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں،
قرآن میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سب سے اہم چیز یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اس نے محض اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنی ربوبیت کی بنیاد پر انسانی زبان میں آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے جو محض اس نے اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی ربوبیت کی بنیاد پر انسانی زبان میں آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلی اور دوسری آیت ہے سورہ رحمان کی۔ نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اور پھر سورہ دخان میں آتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کے طور پر، یعنی رحمتن تم من ربک۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اتنی پرجلال ہے کہ کوئی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 20 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور سورہ حشر جو ہے 59 نمبر کی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ ظہور آپ پر اس کی ہیبت و جلال کے چھانے کے لیے اور آپ کے اندر قرآن کی دنیا میں داخلے کے لیے شکر، آرزو اور جد و جہد کی نئی بلندیوں کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ اظہار آپ پر اس کی ہیبت کے لیے، اس کے جلال کے لیے اور ان چیزوں کے چھا جانے کے لیے آپ کے اندر قرآن کی دنیا میں داخلے کے لیے شکر کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، جد و جہد کی نئی بلندیوں کے اصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی خزانہ آپ کے لیے قرآن سے زیادہ قیمتی، قرآن سے زیادہ قابل قدر نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن خود بے پایا کرم کا ذکر کرتا ہے، قرآن خود اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ آیت قرآن حکیم میں سورہ یونس 10ویں نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت 57 اور 58 کی ترجمانی تھی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں، ٹھیک ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا اظہار اور انسانوں پر اس کی شفقت، رحمت اور پیار کے نتیجے میں قرآن ہم پہ نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خطرات اور رکاوٹیں کیا ہیں۔ اب کیوں اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے بھی ہیں تو اپنے اعمال سے اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ خطرات اور رکاوٹیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو انسان ان خطرات کو، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے، انسان ان پہ قابو پا کے
اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور بخشش اور اس کی عنایت پر ضرور خوب خوشی منانا چاہیے، ان خزانوں کو ضرور حاصل کرنا چاہیے جو اس کے اندر آپ کی تلاش کے منتظر ہیں، کہ خزانے آپ اس کے اندر سے حاصل کیجئے، آپ ان کو تلاش کریں، آپ کی تلاش کے منتظر ہیں یہ خزانے۔ مگر قرآن اپنے دروازے صرف ان کے لیے کھولتا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن اپنے دروازے صرف ان کے لیے کھولتا ہے جو مقصد کے لیے اخلاص، آرزو مندی کی کیفیت اور خصوصی توجہ کے ساتھ اس کی اہمیت، اس کی عظمت کے شایان شان ہو، اس پر دستک دیتے ہیں، جو اس عظمت کے ساتھ، جو اس اہمیت کے ساتھ، جو اس کی خصوصی توجہ کے ساتھ، ایک آرزو کے ساتھ، ایک اخلاص کے ساتھ جو قرآن کے شایان شان ہے، اس کے ساتھ اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تو قرآن انہی کے لیے یہ خزانے کھولتا ہے، یہ دروازے کھولتا ہے، اور خزانوں کو وہ لوٹتے ہیں جا کر۔ صرف انہی کو اس کے درمیان چلتے ہوئے اس کے خزانے جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جو اس کی ہدایت کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈالنے کے لیے اور اسے جذب کرنے کے لیے، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، اپنی بہترین کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی کہ اس کی ہدایت کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈالنے کے لیے، اسے جذب کرنے کے لیے، اپنی بہترین کوشش کرنے کے لیے تیار ہو۔ خزانے جمع کرنے کی اسی کو اجازت ملتی ہے۔ اس لیے ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ آپ قرآن کی مسلسل تلاوت کریں، اس کے اوراق کو بڑے اہتمام کے ساتھ الٹیں، اس کے الفاظ کی خوش حلانی کے ساتھ قرأت کریں، اس کا مطالعہ نہایت عالمانہ انداز سے کریں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرنے میں ناکام رہیں جو آپ کی شخصیت کو مالا مال کرنا اور تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ قرآن کی مسلسل تلاوت کر رہے ہوں گے، اس کے اوراق کو بڑے اہتمام کے ساتھ الٹتے ہوں گے، تلاوت کی جا رہی ہے، اس کے الفاظ کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے، قرأت کا خیال کر رہے ہوں گے، مطالعہ نہایت عالمانہ انداز میں کر رہے ہوں گے، عالموں جیسا مطالعہ ہوگا آپ کا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرنے میں ناکام رہیں جو آپ کی شخصیت کو مالا مال کرتا اور تبدیل کرتا۔ کیونکہ وہ سب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے لازماً وہ نفع حاصل نہیں کرتے جو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ کچھ تو برکت سے محروم رہتے ہیں، کچھ لعنت تک کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس سفر کے لیے جس طرح کے قیمتی اور لامحدود انعامات ہیں، اس سفر کے جس طرح قیمتی اور لامحدود انعامات ہیں، اسی طرح اس میں خطرات بھی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ اسے بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، گو کہ یہ کتاب کہیں قریب ہی رکھی ہوتی ہے، اور بہت سے اس کو دروازوں سے واپس کر دیتے ہیں۔ بہت سے اسے اکثر پڑھتے ہیں لیکن خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور جب کہ بہت سے دوسرے اس کا مطالعہ کرتے ہیں پھر بھی در حقیقت ان کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کچھ نہیں پاتے لیکن خود گم ہو جاتے ہیں۔
وہ خدا کی آواز خدا کے اپنے کلام میں نہیں سن پاتے، وہ اس کی بجائے اپنی آواز سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی آواز سنتے ہیں۔ کچھ دوسرے اللہ کی آواز سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے اندر وہ عزم، اپنے اندر وہ ارادہ، اپنے اندر وہ حوصلہ پانے میں ناکام رہتے ہیں جو اس کا جواب دینے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ وہ بھی کھو دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے، اور قیمتی جواہرات جمع کرنے کی بجائے پتھروں کا کمر توڑ بوجھ لے آتے ہیں جو ان کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں اور خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ آپ کی روح کے تار مرتعش ہوں، نہ دل میں کوئی نہر اٹھے، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، جیسے داخل ہوئے تھے ویسے کے ویسے ہی باہر نکل گئے۔ قرآن کی برکتیں شمار نہیں کی جا سکتی، مگر آپ ان میں کتنی لیں گے؟ یہ بات دیکھیے جی، قرآن کی برکتیں تو شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ ان میں سے کتنی لیں گے؟ اس کا انحصار اس ظرف کی وسعت اور مناسبت پر ہے جو لے کر آپ اس کے پاس آئیں۔ جو ظرف آپ قرآن کے پاس لے کر آئیں، اس کی وسعت پر اس کا انحصار ہے کہ آپ اس کے اندر سے کتنی برکتیں لیں گے۔ اس کے لیے بالکل شروع میں ہی آپ اپنے آپ کو خوب اچھی طرح احساس دلا دیجئے کہ قرآن آپ کے لیے کیا مرتبہ رکھتا ہے، آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ عزم صمیم کیجئے، مکمل ارادہ کیجئے، قرآن کی اس شان کے مطابق تلاوت کریں گے تاکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 120 میں آتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تلاوت کیسے کرنی ہے اور تلاوت سے کیا مراد ہے۔ تلاوت کرنے کا حق ہے، تلاوت ایسے کرتے ہیں، تو یہ تلاوت کیا چیز ہے؟ اب تلاوت کا عمل، قرآن اپنے پڑھنے کے عمل کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتا ہے۔ کوئی ایک لفظ اس کے مکمل معنی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی تلاوت کا مطلب جو اردو میں ہم سمجھیں گے کہ پیروی کرنا، اس کے بنیادی مفہوم سے قریب ترین ہے۔ پڑھنا ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تلاوت کا مطلب جو پڑھنا ہے، پڑھنا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پڑھنے میں بھی الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، قریب مربوط اور بامعنی ترتیب ہے۔ اگر لفظ دوسرے کے پیچھے نہ آئے یا اگر نظم و ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو مفہوم الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر تلاوت کا مفہوم ہے پیچھے قریب ہی حرکت کرنا، آگے بڑھنا، ایک ترتیب میں بہنا، تلاش میں جانا، کسی نمونے کو اپنا رہنما، اپنا استاد، اپنا قائد ماننا، کسی کو صاحب اختیار تسلیم کرنا، کسی مقصد کو اپنانا، کسی بات پر عمل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، زندگی کے راستے کو اختیار کرنا، کسی سلسلہ فکر کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا، یا پیچھے چلنا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ اس سے اپنا تعلق پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے قائم کرتے ہیں۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا دماغ
آپ کی زبان، آپ کے جسم کے سب حصہ، سب کچھ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اس میں شریک ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں جسم، قرآن کی تلاوت میں دماغ، قرآن کی تلاوت میں عقل، قرآن کی تلاوت میں احساس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، دل پر اثر پڑتا ہے، اور زبان تلاوت کرتی ہے، ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ذہن غور و فکر کرتا ہے، دل پر اثر پڑتا ہے، روح جذب کرتی ہے، آنسو آنکھوں میں امڈ آتے ہیں، دل لرزتا ہے، کھال کانپتی ہے اور دل کی طرح نرم پڑ جاتی ہے، دونوں کا علیحدہ وجود نہیں رہتا، حتیٰ کہ آپ کے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے۔ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ یہ بات سورہ زمر 39 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کی اس طرح تلاوت جیسا کہ اسے تلاوت کرنے کا حق ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر یہ بہت مشکل یا ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا تو قرآن ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے نہ ہوتا، یہ وہ رحمت اور ہدایت ہوتا جو کہ یہ یقیناً ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں دل و دماغ کو، جذبہ و عقل کو اور جسم اور روح کو کچھ مشقت پیش آتی ہے، اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ شرائط پوری کی جائیں، کچھ فرائض ادا کیے جائیں، کچھ داخلی کچھ خارجی طور پر ادا کیے جائیں، کچھ شرائط پوری کی جائیں، کچھ فرائض ادا کیے جائیں، کچھ داخلی طور پر کچھ خارجی طور پر۔ آپ کو ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن کی عالی شان دنیا میں داخل ہونے سے پہلے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی صورت میں آپ برکات سے، آپ انعامات سے اس کی پوری فصل حاصل کر سکتے ہیں، ان برکات کی، ان انعامات کی جو قرآن میں آپ کی منتظر ہیں۔ جب ہی قرآن اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، جب قرآن آپ کے لیے اپنے دروازے کھولے گا، یہ آپ کو اپنے اندر رہنے دے گا، تب ہی یہ آپ کو اپنے اندر رہنے دے گا اور آپ کے اندر رہے گا۔ رحم مادر میں گزرنے والے 9 مہینوں نے ایک پانی کے قطرے کو آپ بنا دیا، سننے والا بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا، سوچنے والا بنا دیا، دیکھنے، سننے، سوچنے والا وجود دے دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گزرنے والی ایک پوری زندگی تلاش کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے آپ کو کیا بنا دے گی؟ یہ قرآن آپ کو ایک بالکل نئی ہستی میں تبدیل کر دے گا، جس کے آگے جھکنے میں فرشتے بھی فخر محسوس کریں گے۔ قرآن کی دنیا کے اندر اٹھنے والا ہر قدم، اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ آپ کو ایک عظیم الشان بلندی کی طرف لے جائے گا۔ آپ اس طاقت اور حسن کی گرفت میں آ جائیں گے جو قرآن میں زندگی کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا تلاوت کرو اور بلندی کی طرف جاؤ، بلندی کی طرف چڑھتے جاؤ۔ اتنی سہولت ہے جتنی سہولت سے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تمہارا آخری مسکن وہ بلندی ہے جہاں تم آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچ جاؤ گے۔ ابو داؤد، ترمذی، احمد، نسائی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آج ہم نے تلاوت کے بارے میں دیکھا، تلاوت کیا چیز ہے، کس طرح قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو خطرات اور رکاوٹیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جائے۔ قرآن کے اندر جو بے حساب رحمتیں، جو عظمتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور قرآن کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ایک وعدہ کیا تھا، اس کے تمہیں میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہی جو ہے، تو وہی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس ہدایت کا وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کی یہ تکمیل ہے۔ اور قرآن میں انسان کے لیے جو کچھ ہے اس کی عظمت اور اہمیت کا ادراک کرتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، اور اس کے بس میں اس کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس کا ادراک کرنا بھی ممکن نہیں، لیکن آغاز کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ بات رکھی۔ انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے جو انشاءاللہ پروگرام ہوں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں، یعنی اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اس کا جو ہے مختلف چیزیں شرائط کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہم اسی بھی اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔